بھائی نے سجیشن دی تھی کہ حافظ عمر صدیق صاحب سے آپ ملاقات کریں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ملاقات مطلب کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں وہ کریں؟ مطلب کس ریفرنس کے لیے ملاقات کروں میں ان سے میرے بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ حسینی ہیں، تو نہیں، وہ جو حسینی اہل ہے تو ہم حدیث کرتے ہیں. دیکھیں ان کے خلاف جب 34 علماء اہل حدیث نے فتویٰ دیا تو کسی ایک عالم نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. میں نے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے ایک ایک بات کو بخاری اور مسلم سے، قرآن حکیم سے ثابت کر کے ان کے حق میں ویڈیو چڑھائی، جو ویڈیو انہوں نے اسی دن ان کو شیئر کروائی، انہوں نے دیکھ بھی لی، انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن اگر آپ کہیں گے میں ان کو جا کے ملوں تو مجھے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جا کے تو شاید میں نہ مل سکوں، میں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے بہت لمیٹڈ ہوں اپنے اس اعتبار سے. اگر وہ جیلم آ جائے اکیڈمی میں ضرور مل لوں گا، مجھے کوئی آر نہیں ہوگی، لیکن ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ پھر وہ جب بات باہر لیک کرتی ہے نا تو پھر وہ باقی علماء خام خواہ اپنے رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے تو کیڑی جتنے دل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. میں کئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث علماء سے ملا ہوں کہ جنہوں نے یعنی اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ آپ مطلب ہمارے ساتھ کچھ دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تصویر بنا لیں. میری نہیں خواہش ہوتی میں کسی کے ساتھ تصویر بناؤں، یار میری کیا خواہش ہوگی کسی کے ساتھ تصویر بنانے کی، اللہ کا شکر ہے. تو لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ تصویر باہر لیک ہوگی تو ہماری پبلک نہیں ہمیں چھوڑے گی. تو اتنا آسان نہیں ہوتا. حسینی وہ نہیں ہوتا صرف جو یزید کے خلاف حسین علیہ السلام کو سپورٹ کرے. اصل حسینی وہ ہوتا ہے جو ٹوٹی کمند کہاں، اصل جو جہاں سے معاملہ خراب ہوا ہے یعنی بنو امیہ، اسے کنڈیم کرے. اگر وہ اس کا جھوٹا دفاع کرے تو یہ بڑی یعنی غلط بات ہے. بلکہ ابھی لیٹسٹ ایک عمر صدیق صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہوا. میں نے اس کے نیچے جا کے کامنٹس بھی کیے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. انہوں نے مولانا اسحاق صاحب کی طرف ایک غلط بات کو منسوب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی مولانا اسحاق صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مطلب حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے قائل نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں خلافت کے اوپر، ان کی 10 ویڈیوز ہیں، 12 ویڈیوز. اس میں انہوں نے ہمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے ہی ان سے علمی اختلاف کیا ہے. یہ تو بات بالکل غلط ہے. اور پھر جو میرا انٹرویو تھا 40 کوسچنز آف انجینئر محمد علی مرزا ود مولانا اسحاق، 23 مارچ 2012 کو میری پہلی اور آخری ان سے ملاقات تھی جس میں میں نے ان کا انٹرویو کیا. وہ میرے خیال ہے 2 ملین کے قریب ویڈیو پہنچنے والی ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے بالکل کیٹاگوریکلی ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں صحابی مانتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جھوٹے فضائل کلیم کرنا شروع کر دیں، یا انہیں حضرت علی کے مقابلے پہ بڑھا دیں، یا جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں وہ چیزیں ہم اوور لک کر دیں، تو یہ ہو نہیں نہ سکتا. اب دنیا کا کون سا عالم محدث ہے زندہ یا مردوں میں کہ جو بخاری کی حدیث 2812 عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے متعلق کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، اس حدیث اس کو ہم کیا کریں؟ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے؟ تو عمر صدیق صاحب ہوں یا باقی بھی جتنے علماء حسینی لوگ ان کو سمجھتے ہیں، اللہ کرے وہ ہوں بھی، وہ حسینی اسی صورت میں ہوں گے جب کہ وہ مطلب اصل جو بندہ ہے جس نے امت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے ان کے حوالے سے وہ کھل کر بولیں گے، بجائے یہ کہ اس کے اوپر یہ پردہ ڈالیں. چلے میں کہتا ہوں اگر آپ بول نہیں سکتے کم از کم ان کے جھوٹے فضائل تو آپ بیان نہ کریں، یار جھوٹا دفاع تو کرنے کی کوشش نہ کریں. اور مجھے پتہ ہے یہ لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث کے فرقے کے اندر چونکہ وہ ناسبیت ایلیمنٹ اور یزیدیت ہے، یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ جی ہم جو ہے نا وہ انجینئر سا والا موقف نہیں رکھتے ہیں. تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، انہوں نے اس کی وجہ سے ان کو چھوڑ تو نہیں دیا. آپ دیکھیں انہوں نے ان کو رافضی نواز کہنا شروع کر دیا. وہ جو 2 ننگے سر والے بھائی ہیں لاہور کے، گلے پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں، انہوں نے تو ان کے بارے میں کہا نہیں ہم تو تمہیں گھسنے نہیں دیں گے لاہور میں، تمہاری زندگی جیرن کر دیں گے. وہ تو تھریٹ کر رہے تھے ان کو. تو اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی آپ صرف یزید تک رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عمر صدیق صاحب تو جھوٹے فضائل بھی حضرت معاویہ کے بیان کرتے ہیں، ان کا جھوٹا دفاع کرنے بھی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ ناسبی علماء نے جو اہل حدیث کے اندر گھسے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو ایکسیپٹنس دے دی ہے؟ نہیں.
جب تک وہ ان کی ملت پہ نہیں آئیں گے انہیں ایکسیپٹنس نہیں ملے گی. ہم عمر صدیق صاحب کو بھی باقی علماء کو بھی کہیں گے کہ آپ کھل کے آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے, جو بات ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ وہ بیان کریں, یا ایٹ لیسٹ بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم ان لوگوں کا دفاع نہ کریں یار, جنہوں نے اسلام کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ آج تک امت اس چیز کو بھگت رہی ہے. اور ایک بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ میرے ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں قرآن کی آیات کے ہوتے ہوئے بخاری کی ان حدیثوں کو نہیں مانوں گا. تو میں ان سے کہوں گا میرے بھائی آپ نے قرآن بھی کوئی نہیں پڑھا ہوا. قرآن میں جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ آیات نازل کب ہوئی ہیں؟ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں, اس وقت تو حضرت معاویہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. تو اور یہ صلح حدیبیہ کے مسلمانوں کے بارے میں ہے, یہ تمام اصحاب کے بارے میں نہیں ہے. تمام اصحاب کی 3 کیٹیگریز سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہیں 100 نمبر آیت کے اندر. پہلی کیٹیگری والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے گئے جو پہل مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی, اور جنہوں نے اتباع کی احسان کے ساتھ, ان کی سارے نہیں, جنہوں نے واقعی احسان کے ساتھ پیروی کی. پھکی لے لیں, المستدرک للحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, اور یہ بات تو امت کا اجماع ہے, اس پہ دوسری رائے نہیں کہ ام حبیبہ جو ام المومنین ہے, ان کا جو پہلا خامند ہے وہ تو ہجرت مدینہ سے بھی بہت پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی, وہ اس میں شامل تھا, وہاں جا کے عیسائی ہو گیا حبشہ میں, اور عیسائی مرا, مرتد ہو کے مرا, سابقون الاولون میں سے تھا. تو اب ہم اسے رضی اللہ عنہ کہہ دیں گے مرتد ہو گیا؟ نہیں جی وہ مرتد ہو گیا تھا بعد میں. بھائی پہلے تو وہ تھا نا سابقون الاولون, مرتد تو بعد میں ہوا نا. وہ تو نبی اسلام کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ جن لوگوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا وہ بھی مرتد ہو گئے. جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے, تو زکوٰۃ کافروں سے تو نہیں لی جاتی, کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے, جن کے خلاف سیدنا ابو بکر نے قتال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کون تھے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے. مرتد وہی ہوتا ہے جو نبی اسلام کی زندگی میں مسلمان ہو, اور وہ قانوناً صحابی ہوتا ہے. تو وہ 100 نمبر آئے سورہ توبہ کی, اس کے ساتھ آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. پھر 101 میں آیا کہ مدینہ اور اہل مدینہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں اور اتنے کٹر ہیں کہ اے نبی اور ان کے صاحب تم انہیں نہیں جانتے. یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی, جن کو نبی علیہ السلام ان کے صحابہ ہی نہیں جانتے ہیں, تو قانوناً تو وہ مسلمان تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جب عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت مانگی حضرت عمر نے, تو حضور نے کہا اسے قتل نہ کرو, لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے اسے قانوناً صحابہ کے طور پہ ٹریٹ کیا, اس لیے تو اس کا جنازہ پڑھایا جو بخاری مسلم میں آتا ہے. تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا, اپنا کرتا کفن کے طور پہ دیا, کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا دل جوئی کے لیے. وہ بعد میں سورہ توبہ میں پھر آیات نازل ہوئی کہ اب آپ نے کسی کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھانا, نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے. اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 کے اندر آیا کہ باقی کے جو مسلمان یعنی حضور کے ساتھیوں میں وہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. یہ جو ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں ان کے بارے میں پھر آگے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا, مطلب کیا پرفارم کرتے ہیں. یہ یعنی آج کے دور میں یعنی اپنے اعتبار سے کمپیئر نہیں کر رہا, میں حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اور علی کے مقابلے پہ یہ کمپیئر کر رہا ہوں کہ ان کے مقابلے وہ ڈھیلے ڈالے مسلمان تھے. یعنی حضرت معاویہ, حضرت عمرو بن عاص, حضرت مغیرہ ابن شعبہ, ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو رحماء بینہم جو ہیں وہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہیں. یہ لوگ رحماء بینہم نہیں ہیں. تو یہ کیٹیگوریکلی نہیں ہے بات, اس طرح نہیں میرے بھائی, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ ایک پاکستان لیول کے دیوبندی مماتی مولوی ہے بندیالوی, اس کو بڑا زوم تھا کہ مجھے بڑا قرآن آتا ہے, تو میں نے اس کو رپلائی کیا, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, رپلائی ٹو مولوی بندیالوی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے اسے بتایا کہ میرے بھائی تو نکل, تو کہاں بخاری مسلم کی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے تاریخ کہہ کے, تو قرآن سے پہلے تو ثابت کر ان لوگوں کی صحابیت. قرآن جو صحابہ کے 3 کیٹیگریز بتاتا ہے کہ سابقون الاولون, اور دوسرا قانوناً صحابہ جو ہیں جو منافقین, اور تیسرا ملے جلے اعمال کرنے والے. اور یہ اکٹھی تینوں آیات آئی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پہلی آیت کے ساتھ آیا ہے, ملے جلے اعمال کرنے والے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ ہم آنری طور پہ سب کو دعا دیتے ہیں, جتنے بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا آسان معاملہ نہیں.